تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان پر بڑھاپے کا آنا یقینی ہے، اور انسان وہ خوش قسمت ہے جو انسان جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا عادی بنا لے کہ جب یہ بندہ بوڑھا ہوگا تو بغیر عمل کیے ہوئے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ ایک بہت بڑی بدقسمتی یا ایک بہت بڑا مرض جو آج ہمارے سب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جب نیکی کی بات آتی ہے، جب آخرت کے بننے کی بات آتی ہے، جب قبر حشر کی بات آتی ہے، تو ہم میں سے ہر آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کرنا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کر لیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ مجھے نیکی نہیں کرنی چاہیے، مجھے گناہ کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کام کو، اس نیکی کے کام کو لیٹ کرواتا ہے، مؤخر کرواتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان فارغ ہے، ہم مشغول ہیں، ہم نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں، شیطان نے کوئی کام نہیں کرنا، اس نے ایک ہی کام کرنا ہے جس کے لیے اس نے زندگی مانگی ہے اور جس کے لیے اس نے قسم کھائی ہے۔ اللہ سے زندگی مانگی کہ اللہ مجھے لمبی زندگی چاہیے، اور قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ تو وہ مشغول ہے، وہ فارغ ہے، اس کو کوئی کام نہیں کرنا، صرف ایک کام کرنا ہے۔ ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے سارے کرتوتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو بھول جایا کرتے ہیں، شیطان ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے مددگار اور شیطان کے اپنا عملہ ہماری اپنے جسم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے جسم کے اندر آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو ہر وقت شیطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ہاتھ ہر وقت شیطان کی اطاعت کے لیے تیار، ہمارے پاؤں ہر وقت شیطان کی فرما برداری کے لیے تیار۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان سب سے پہلے تو نیکی کے کام سے روکتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر انسان شیطان کا مقابلہ کر کے نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لینا، ابھی کون سا مرنا ہے، بتھیرا زمانہ باقی ہے، کر لیں گے، بہت لمبی عمر ہے، ابھی میں نے تو پتہ نہیں کتنے سال ابھی جینا ہے، ابھی تو میرے سامنے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، میرا دل بھی ٹھیک کام کرتا ہے، میرے گردے بھی ٹھیک ہیں، میری عقل بھی ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی میرے اوپر موت آ جانی ہے۔ تو شیطان اس کو لیٹ کرواتا ہے، اور اگر پھر بھی ایک انسان شیطان کا مقابلہ کر لے تو شیطان پھر اس کو کہتا ہے کہ اچھا اگر نہیں باز آنا، کرنا ہی ہے تو پھر جلدی سے کر لو۔ اتنی جلدی سے وہ عمل کرواتا ہے کہ اس عمل کے نہ سر رہے نہ پاؤں رہے۔ نماز تو پڑھی تھی، لیکن فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے، رکوع بھی صحیح نہیں، سجدہ بھی صحیح نہیں، قیام بھی ٹھیک نہیں، جلدی سے کر لو۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ اگر اس پر بھی قابو پا لے تو پھر ریاکاری کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی قابو پا لے تو پھر انسان کے اندر عجب کو پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے وہ امراض ہیں جو ہر انسان کے اندر یقیناً پیدا ہوتے ہیں اگر ایک انسان اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچ لیا کریں اس بات کو، اگر ہمیں کوئی عیسائی یا کوئی یہودی ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہاری یہ بیماری تمہاری زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے، یہ بیماری جو تمہارے اندر اس کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، ابھی بیماری آئی نہیں، اگر ابھی چاہو تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اگر تم نے نہ کیا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی اور یہ بیماری جو ہے آخر میں تمہیں موت تک پہنچا دے گی، تو بڑے سے بڑا آدمی یہ نہیں کہتا کہ چھوڑو جب آئے گی دیکھی جائے گی، بلکہ اسی وقت سے اپنے آپ کو محتاط بنا لیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بات کو ان سے کم سمجھتے ہو؟ نبی تو وہ ذات ہوتی ہے جس کی بات کو اللہ اپنی بات قرار دیتے ہیں، جس کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے، انسانوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، انسانوں کی آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اے بندے، یہ عمل تیری قبر کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عمل تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے،
یہ عمل خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اس عمل پر تمہیں جہنم میں جلنا ہے، اس عمل پر قیامت کے دن تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اور انسان ساری باتوں کو سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ کیا نبی کی بات کی اتنی قدر بھی ہمارے اندر نہیں ہے؟ پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کپڑے پہننے لگے اور ایک بچہ یہ کہے کہ چچا دیکھ کر اس میں نے بچھو دیکھا ہے، تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہے، فوراً ڈر جاتا ہے، فوری طور پر کپڑے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بچہ مذاق بھی تو کر سکتا ہے، بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بچے کو دیکھنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جن کی باتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا ہے تو جہنم کو دیکھ کر ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے تو قبر کے عذاب کو کانوں سے سن کر ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ناراضگی سے منع کیا ہے تو خدا کی ناراضگی کا مکمل استحضار کر کے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی قبر کا عذاب دکھا دیتا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جن کی ہر بات پکی ہوتی ہے، زمین آسمان بدل سکتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں بدل سکتی، ہم نبی کی ساری باتوں کو سن کر ان سنی کر دیں اور ساری باتوں کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیں اور پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، یہ نقصان کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑی مہلت ہے، توبہ استغفار کر لیں گے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی جس نے زمیندارہ کرنا ہو، وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے بڑا زمانہ باقی ہے، ابھی کون سا کٹائی کا وقت آ گیا ہے، ابھی کون سی فصل کٹنی ہے، جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا اس سے 2-4 دن پہلے میں بھی دانہ ڈال لوں گا جا کر، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ میاں اس وقت دانہ ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اتنا ہی وقت چاہیے ایک بیج کے ڈالنے میں اور بیج کے اگنے میں اور بیج کا پوری فصل کے بننے میں اتنا وقت چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے جتنی زندگی دی ہے یہ ساری ہی زندگی چاہیے قبر کے بنانے کے لیے، یہ ساری زندگی کی ضرورت ہے آخرت کے بنانے کے لیے، یہ ساری زندگی کی ضرورت ہے خدائے پاک کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہے جیسے ایک درخت ہو، انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ درخت پہلے بہت کمزور سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے، وہ ایک تنا بنتا ہے، وہ بہت مضبوط بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات دن بدن مضبوط ہوتی ہیں اور انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ اگر ان خواہشات کو جوانی کے اندر نکال کر باہر نہیں پھینک دیا، اگر ان خواہشات کو جبکہ جوانی کے اندر قوت ہے اور طاقت ہے باہر نہیں نکالا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے کے اندر خواہشات پکی ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی اور انسان کمزور ہو جائے گا اور اخیر میں یہی ہوگا کہ یہ خواہشات کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ایک ایسے بندے کو مفسرین فرماتے ہیں جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہو، جب خدا کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی؟ اگر تم اس میں سمجھنا چاہتے تو مکمل طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ ایک آدمی جس کی زندگی مختصر ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جس آدمی کو 60 سال کی زندگی مل جائے اور پھر بھی اس کے پلے کچھ نہ پڑے، پھر بھی وہ دنیا کی بے ثباتی کو نہ سمجھ سکے، پھر بھی وہ دنیا کے دھوکے کو نہ سمجھ سکے، پھر بھی وہ دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں کو نہ سوچ سکے اور آخرت اس کے سامنے نہ آ سکے، تو اللہ پاک اس پر عتاب فرمائیں گے اور ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ 60 سال کی عمر کے بعد بھی تمہارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ایک انسان جن چیزوں کا عادی جوانی میں اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو جن چیزوں کا عادی بناتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے ہیں، جبکہ اس کا دل اور دماغ کام کرتا ہے،
جب اس کی آنکھیں ٹھیک سے دیکھتی ہیں، ایسے وقت میں جن اعمال کا عادی بنائے گا وہ عمل بڑھاپے کے اندر اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو برائیوں کا عادی بنایا تو بڑھاپے کے اندر یہ برائیاں اور زیادہ انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں۔